کیا ہم صرف 3 ڈائمینشنز تک محدود ہیں یا اس کائنات میں ایسی بھی مخلوقات موجود ہیں جو وقت اور خلا کے قوانین سے آزاد ہے؟ آپ نے کبھی سوچا ہے کہ جنات کیسے ایک لمحے میں میلوں کا سفر طے کر لیتے ہیں؟ حضرت خضر علیہ السلام کو مستقبل کے بارے میں کیسے معلوم تھا اور فرشتے ایک ہی وقت میں کئی جگہوں پر کیسے موجود ہو سکتے ہیں؟ یہ سب کچھ محض قصے کہانیاں نہیں بلکہ قرآن و سائنس اور نظریہ اضافیت کے ذریعے ان رازوں کو سمجھا جا سکتا ہے۔ آج ہم ڈائمینشنز کے پوشیدہ حقائق اور ان میں بسنے والی مخلوقات کے بارے میں ایسے انکشافات کریں گے جو شاید آپ نے پہلے کبھی نہ سنے ہوں۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھیے کیونکہ آج آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ کائنات صرف ہمارے 3 ڈائمینشنز تک محدود نہیں بلکہ اس کے پیچھے ایک اور جہاں چھپا ہے۔ سب سے پہلے آپ ڈائمینشن 1 کو سمجھیں۔ اس ڈائمینشن میں اسپیس میں صرف آگے اور پیچھے ہی سفر کیا جا سکتا ہے۔ اگر اس ڈائمینشن میں کوئی مخلوق ہوتی تو وہ صرف ایک سیدھی لائن میں آگے یا پیچھے جا سکتی تھی۔ اب اگر آپ اس اسٹریٹ لائن میں ایک اور ورٹیکل لائن ایڈ کریں تو یہ ہو جائے گی 2 ڈائمینشن۔ اس ڈائمینشن میں کوئی مخلوق ایگزسٹ کرتی تو وہ اسپیس میں آگے اور پیچھے سفر کرنے کے ساتھ ساتھ دائیں بائیں بھی جا سکتی تھی، یعنی چاروں طرف کہیں بھی جا سکتی ہے۔ اب آتی ہے وہ ڈائمینشن جس میں ہم انسان، زمین پر رہنے والے تمام جانور، پرندے اور سمندر کی گہرائیوں میں رہنے والی مخلوقات بستی ہے، جسے 3rd ڈائمینشن کہتے ہیں، جس میں ہم انسان اسپیس میں آگے پیچھے دائیں بائیں سفر کرنے کے ساتھ ساتھ اوپر نیچے بھی جا سکتے ہیں۔ یہاں تک کہ ہمارا جسم بھی 3 ڈائمینشنل ہے جو لینتھ، بریتھ اور ہائٹ سے مل کر بنتا ہے۔ اس کی مثال اس طرح ہے کہ اسکوائر ایک 2D شیپ ہے جس کے ساتھ ہائٹ کو ملا کر 3 ڈائمینشنل شیپ بن جاتا ہے۔ 3 ڈائمینشن تک تو سمجھنا آسان ہے کیونکہ ہم اسی ڈائمینشن کی مخلوق ہیں اور ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ ہم کیا کیا کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، لیکن اس سے آگے جو ڈائمینشنز ہیں ان کو ہم امیجن نہیں کر سکتے، اور نہ ہی میں آپ کو کہوں گا کہ آپ اپنی 3 ڈائمینشنز تک لیمیٹڈ دماغ سے سوچیں، کیونکہ جس دنیا میں ہم جا نہیں سکتے، جس دنیا کو ہم کبھی دیکھ نہیں سکتے، تو بھلا اسے امیجن کیسے کر سکتے ہیں؟ میں آپ کو قرآن کے ذریعے اس سے اوپر کے لیول پر لے جا کے وہ ڈائمینشنز دکھاؤں گا، جس کے بعد آپ بخوبی جان جائیں گے کہ ان ڈائمینشنز میں رہنے والی مخلوقات کون ہے اور وہ کیا کیا کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ سائنٹیفک ریسرچ اور آئنسٹائن کی تھیوری آف ریلیٹیوٹی سے یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ 4 ڈائمینشن وہ ہے جس کو ہم دیکھ نہیں سکتے، لیکن ہم اس کی ایک چیز محسوس کرتے ہیں اور وہ ہے وقت، یعنی ٹائم، جو 4 ڈائمینشن میں ایگزسٹ کرتا ہے، ہماری دنیا سے جڑا ہوا ہے، جو ہمارے لیے صرف آگے کی طرف بڑھ رہا ہے، اور اس میں ہم پیچھے نہیں جا سکتے اور نہ ہی اپنی مرضی سے کنٹرول کر سکتے ہیں۔ 4 ڈائمینشنل مخلوق اسپیس کے ساتھ ساتھ ٹائم کو بھی کور کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ سب سے کم وقت میں ملکی وے سے اینڈرومیڈا تک پہنچنے کے لیے ہمیں سپیڈ آف لائٹ ٹریول کرنا ہوگا، جس کے بعد بھی ہمیں 25 لاکھ سال درکار ہوں گے، لیکن 4 ڈائمینشنل بینگ اس ٹائم کو کور کرتے ہوئے چند لمحوں میں یہ فاصلہ طے کر لے گی جو وارم ہولز کی صورت میں ممکن ہے۔ اس کا مطلب کہ 4 ڈائمینشنل مخلوق وارم ہولز کو ایگزسٹ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ 4 ڈائمینشنل مخلوق آخر کون ہے؟ تو ہمیں قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ مخلوق جنات ہیں۔ سورہ الجن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے آسمانوں کو چوکیداروں اور انگاروں سے بھرا تاکہ اب کوئی سننا چاہے تو اپنے لیے انگار تیار پاتا ہے، اور کیا تمہارے پروردگار کو نہیں معلوم کہ اہل زمین کے ساتھ برائی مقصود ہے؟ اسی طرح کی بات اللہ نے سورہ صفات میں بھی یوں بیان کی ہے کہ ہم نے ہر سرکش جنات سے آسمان کی حفاظت کی کہ اوپر کی مجلس کی طرف کان نہ لگائے، اور ہر طرف سے ان پر انگارے پھینکے جاتے ہیں، اور اگر کوئی فرشتوں کی بات کو چوری سے سن لیتا ہے تو جلتا ہوا انگارہ اس کے پیچھے لگ جاتا ہے۔ یہ انگارے دراصل میٹرائڈز اور ٹوٹے ہوئے ستاروں کی باقیات ہیں۔ انسانوں میں جو شیاطین کے پیروکار ہیں وہ ان جنات کے ذریعے فیوچرز کی خبر لیتے ہیں، اور وہ جنات چوری سے آدھی ادھوری بات سن کر اس میں اپنی طرف سے ملاوٹ کر کے نجومیوں تک پہنچاتے ہیں۔ اس کے علاوہ جنات کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا تو اس بات سے اشارہ ملتا ہے کہ ان کی باڈی ٹائپ 4 ڈائمینشنل دنیا کے مطابق ڈیزائن ہوئی ہے، جبھی وہ ٹائم کو کور کرتے ہوئے آسمانوں تک چند لمحوں میں پہنچ جاتے ہیں۔
جنات ہمیں دکھائی بھی دیتے ہیں اور غائب ہوتے بھی نظر آتے ہیں۔ دراصل جب جنات ہمیں دکھتے ہیں تو وہ اپنی اصل فارم میں نہیں ہوتے، وہ 3 ڈائمینشنل کریچر یعنی انسانی شکل میں تبدیل ہو کر ہماری دنیا میں داخل ہوتے ہیں، اور جب وہ اپنی 4 ڈائمینشنل دنیا میں واپس لوٹتے ہیں تو وہ ہمیں غائب ہوتے ہوئے دکھتے ہیں۔ پہلی بیان کی گئی قرآنی آیت سے ایک اور بات معلوم ہوتی ہے کہ 4 ڈائمینشنل بینگ ٹائم میں سفر نہیں کر سکتا، یعنی فیوچر اور پاسٹ کے متعلق کچھ نہیں جان سکتا۔ تو کیا ایسی بھی مخلوق ہے جو وقت میں سفر کر سکتی ہے؟ جی ہاں، اسے ہائی ڈائمینشنل کو سمجھنا آپ کے لیے تھوڑا مشکل ہوگا، لیکن میں آسان الفاظ میں سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ سائنس کا ماننا ہے کہ 5th اور 6th ڈائمینشنل بینگ ٹائم میں بڑی آسانی سے سفر کر سکتا ہے، یعنی فیوچر اور پاسٹ کے متعلق کچھ نہیں جان سکتا، یعنی وہ پیرالل یونیورس کے دروازے ایگزسٹ کر سکتا ہے، وہ پاسٹ اور فیوچر دیکھ سکتا ہے اور فیوچر بدلنے کی طاقت بھی رکھتا ہے۔ 5th اور 6th ڈائمینشن کو سمجھنے کے لیے ہمیں سورہ کہف میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کے سفر سے مدد لینی ہوگی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ سفر کرنے کی درخواست کی تو حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میرے ساتھ اس سفر میں صبر نہیں کر پاؤ گے، اور شرط یہ ہے کہ تم کوئی سوال نہیں کرو گے۔ اس سفر میں حضرت خضر علیہ السلام نے ایک کشتی میں سوراخ کر دیا یا اس کا ایک ٹکڑا پھاڑ کر سمندر میں پھینک دیا۔ پھر آگے کے سفر میں حضرت خضر علیہ السلام نے ایک نابالغ بچے کو قتل کر دیا۔ پھر ایک گاؤں کی طرف گئے جہاں لوگوں نے ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا، لیکن حضرت خضر علیہ السلام نے اس گاؤں کی ایک ٹوٹی ہوئی دیوار کی مرمت کر کے اسے دوبارہ کھڑا کر دیا۔ ان تینوں واقعات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام صبر نہ کر سکے اور سخت لہجہ استعمال کرتے ہوئے سوال کر بیٹھے، لیکن سفر ختم ہوتے ہی حضرت خضر علیہ السلام انہیں بتاتے ہیں کہ جس کشتی میں نے سوراخ کر دیا وہ چند مسکینوں کی تھی جس پر وہ اپنا گزر بسر کرتے تھے۔ اگر میں اس کشتی میں عیب نہ ڈالتا تو آگے ایک ظالم بادشاہ اسے چھین لیتا، اور جس لڑکے کو میں نے قتل کیا اس کے والدین بہت ہی متقی اور پرہیزگار تھے، لیکن لڑکا کافر تھا۔ اگر اسے قتل نہ کرتا تو وہ اپنے والدین کو کفر میں مبتلا کر دیتا، اور اس لڑکے کے بدلے اللہ انہیں ایک نیک اور صالحہ بیٹی عطا کرے گا جس کا نکاح ایک نبی سے ہوگا اور ان سے ایک نبی پیدا ہوگا۔ اور جس دیوار کی میں نے مرمت کی تھی اس دیوار کے نیچے یتیم بچوں کا خزانہ تھا، اگر یہ دیوار گر جاتی تو گاؤں والے اس خزانے پر قبضہ کر لیتے۔ ان واقعات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام 5th ڈائمینشن بینگ ہے، وہ فیوچر دیکھ سکتے تھے، اور فیوچر کو دیکھتے ہوئے انہوں نے وہ 3 کام کیے جو میں نے آپ کو ابھی بتائے، جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک 3 ڈائمینشنل بینگ تھے، یعنی 3 ڈائمینشن میں رہنے والے انسان جو ٹائم میں آگے اور پیچھے نہیں دیکھ سکتے تھے۔ جب بھی وہ صبر نہ کرتے ہوئے ان سے سوال کرتے رہے۔ 7ویں ڈائمینشن میں آپ کو اسپیسیفکلی ہر ڈائمینشن نہیں سمجھا سکوں گا، لیکن میں آپ کو ان مخلوقات کی صلاحیتوں کے متعلق کچھ بتانا چاہتا ہوں جس سے آپ کو ہر ڈائمینشن اچھے سے سمجھ آ جائے گی۔ کہا جاتا ہے کہ 7 آسمان دراصل 7 ڈائمینشنز کی بنیاد ہے۔ پہلا آسمان شروع ہوتا ہے اور اس طرح 7واں آسمان 11 ڈائمینشن ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ فرشتے 10th ڈائمینشنل بینگ ہے، اور 10th ڈائمینشن فرشتوں کی حد ہے، کیونکہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا کے مقام پر پہنچے جو ایک بیری کا درخت ہے جس کی جڑیں 6 آسمان پر ہیں اور وہ 7ویں آسمان تک پھیلا ہوا ہے، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان سے دریافت کیا کہ آپ یہاں سے اکیلے سفر کریں، اس سے آگے میں نہیں جا سکتا کیونکہ میرے پر جل جائیں گے۔ 10th ڈائمینشن کی مخلوق یعنی فرشتے کیا کیا صلاحیتیں رکھتے ہیں اور ان کو ہماری 3 ڈائمینشن دنیا کس طرح دکھائی دیتی ہے، اس کی ایک جھلک آپ کو اس حدیث مبارکہ سے معلوم ہو جائے گی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ملک الموت سے پوچھا کہ کیا ہر جاندار کی روح تم قبض کرتے ہو؟ انہوں نے عرض کیا جی ہاں۔ انہوں نے پوچھا یہ کیسے؟ اس وقت تم میرے پاس ہو اور مخلوق تو سارے جہاں میں پھیلی ہوئی ہے۔ انہوں نے عرض کیا کہ ساری دنیا میرے لیے ایک تھال کی طرح ہے، جیسے آپ کے سامنے ایک پلیٹ رکھی ہو اور آپ جہاں سے چاہے جتنا چاہے اٹھا لیں۔
बस मैंने आपको प्लेट की मिसाल आसान अल्फाज में समझाने के लिए दी। गुनाहगार या काफिर को मौत का फरिश्ता भयानक शक्ल और सूरत में नजर आता है, जबकि नेक बंदे को खूबसूरत नौजवान की शक्ल में। तो मैंने आपको बताया कि 10th डायमेंशनल बीइंग के लिए इन्फिनाइट पॉसिबिलिटीज हैं। वो अपनी मर्जी से एक वक्त में मल्टीपल लोगों के पास हो सकते हैं और जिस रूप में चाहें अपने आप को डाल सकते हैं। हाई डायमेंशन के मुतालिक मैं आपको एक और हदीस मुबारका के जरिए समझाने की कोशिश करता हूँ। ये बात तो आप जानते हैं कि सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हों ने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को आम इंसान के रूप में देखा तो इनका लिबास एकदम चमकदार और सफेद होता, जिस पर कोई दाग धब्बा नहीं, बाल बिल्कुल साफ संवरे हुए और इनसे पानी टपक रहा होता। अगर वो कोई मुसाफिर होता तो इसके चेहरे पर गर्दो गुबार होती, कपड़ों पर मट्टी या धूल होती, बाल बिखरे हुए होते। जब इनको कभी मदीना में रहते देखा तो वो अपने आप को 3 डायमेंशन की दुनिया के मुताबिक डाल कर आया करते थे। हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में सिर्फ 2 मरतबा हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को असल फार्म में देखा और दोनों मरतबा इस दुनिया में नहीं। वो जब भी अल्लाह का पैगाम वही लेकर आते थे तो इंसानी शक्लो सूरत में आते। यहाँ तक कि महाराज की रात भी जब वो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेने आए तो इंसानी होली में थे और आसमानों तक पहुँचने के बाद अपने असली होली में तब्दील हुए। तो साइंसदान हाई डायमेंशन के बारे में यही थ्योरी पेश करते हैं कि इनके पास इन्फिनाइट पॉसिबिलिटीज हैं। वो टाइम में कहीं भी सफर कर सकते हैं। तमाम कायनात या पैरेलल वर्ल्ड में एक वक्त में कई मुकामात हो सकते हैं। इसकी सच्चाई कुरान और हदीस से मिलती है। कुरान इल्म का समंदर है और अभी तक जो कुछ आपको पता चला वो इस समंदर का एक कतरा भी नहीं। उम्मीद है आपको डायमेंशन का कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। अल्लाह का अर्श तमाम डायमेंशंस के ऊपर है। आपको अंदाजा हो गया होगा कि अल्लाह की जात कितनी बड़ी है। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आज की वीडियो में हमने आपको कायनात के पोशीदा राजों, मुख्तलिफ डायमेंशंस और इनमें बसने वाली मखलूकात पर बात की, लेकिन ये मौज़ूआत बहुत वसी है और यकीनन आपके जहन में भी कई सवालात होंगे। हम आपसे सुनना चाहते हैं आपके क्या ख्यालात हैं। क्या आपको लगता है कि मजीद हाई डायमेंशन का तसव्वुर मुमकिन है? आपके जहन में कौन सा सवाल उभर रहा है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। हम आपके सवालात को अपनी आने वाली वीडियोस में शामिल करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें ताकि मजीद लोग भी इस दिलचस्प तहकीक से मुस्तफीद हो सके।